بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ایک ایسے عجیب و غریب روحانی نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ کسی بھی چیز، کسی بھی معاملے کے بارے میں پیش از پیش آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے ذریعے آپ کئی چیزوں کے بارے میں پتہ لگا سکتے ہیں، یعنی اس عمل کے ذریعے کہ آپ کسی بھی معاملے میں جس میں آپ کنفیوژن کا شکار ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، تو کسی بھی معاملے میں اگر آپ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، تو اس کا حل ہم آج آپ کو اس محفل میں، اس نورانی محفل میں، اس رحمانی محفل میں بتائیں گے۔ تو کہیں جائیے گا مت اور اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے، آخر تک دیکھیے، اور اگر پسند آ جائے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو تو لازمی طور پہ پریس کیجیے تاکہ اسی طرح کے روحانی تحائف آپ کو بر وقت ملتے رہیں اور آپ ان سے بھرپور استفادہ کرنے کے قابل ہو سکیں۔ تو احباب گرامی، دوبارہ اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں کہ کس طرح ہم کسی چیز یا معاملے کے بارے میں، اس کی اچھائی یا برائی، نقصان اور فائدے کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں، یعنی پیش از پیش پتہ کر سکتے ہیں۔ تو احباب گرامی، اگر ان تمام باتوں کو صرف ایک یا دو جملوں میں سمرائز کیا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کا یہ عمل ایک الہامی وجدانی قوت و طاقت حاصل کرنے کا عمل ہے کہ جس کے ذریعے آپ کسی بھی معاملے کے بارے میں پیش از پیش آگاہی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس عمل کے کرنے والے کو کچھ ایسے اشارے ملتے ہیں کہ اس کو اپنے اس معاملے کے بارے میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں اس کا نقصان ہے یا فائدہ ہے، اس کو یہ کرنا چاہیے یا نہیں، یا اگر یہ معاملات اس کے ساتھ ہو رہے ہیں تو ان کی روٹ کاز کیا ہے، ان کی بنیادی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ اور جب انسان کو کسی چیز کے بارے میں ان ایڈوانس پتہ چل جائے تو وہ اس کا سدباب کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ تو اسی طرح اگر کسی معاملے میں ضرر و نقصان کا احتمال ہو تو انسان دعا و استغفار کے ذریعے، نظر و نیاز، صدقہ و خیرات کے توسط سے اس معاملے کی برائی کو ٹال سکتا ہے یا بکلی ختم کر سکتا ہے اور اللہ کی پناہ طلب کر سکتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہی وہ خیر و عافیت کا حامل ہو جاتا ہے اور ضرر و نقصان سے محفوظ رہتا ہے۔ تو محترم احباب، اب چلتے ہیں آج کے اس عمل کے طریقہ کار کی طرف۔ سب سے پہلے اس کے اوقات کار کو سمجھیے کہ یہ عمل آپ نے سونے سے کچھ دیر پہلے کرنا ہے، یعنی اس عمل کے بعد آپ نے اور کسی دنیاوی کام میں، مصروفیت میں مشغول نہیں ہونا ہے، کیونکہ یہ عمل کر کے آپ نے سو جانا ہے، اور اللہ نے چاہا کہ نیند کے دوران ہی آپ کو اپنے اس معاملے کی آگاہی حاصل ہو سکے گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سونے سے کچھ دیر پہلے وضو کاملہ کیجیے، پاک و صاف ہو جائیے اور 2 رکعت نماز طلب خیر کی نیت سے ادا کیجیے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اب آپ کے اس معاملے کا تعلق کسی چیز سے بھی ہو سکتا ہے، آپ کسی شادی، نکاح و عقد کے بارے میں متشوش ہیں، آپ کو تشویش ہے، آپ حیران و پریشان ہیں، تو آپ اس کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی کاروباری مسئلہ درپیش ہے تو بھی آپ اس عمل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کیس، مقدمہ بازی یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ پیش نظر ہے تو بھی آپ اس عمل کو ضرور کیجیے۔ سفر پہ آپ کہیں جانا چاہتے ہیں کہ اس کے امکانات ہیں یا نہیں ہیں، اگر ہو جائے تو پھر اس کا رزلٹ کیسے ہوگا، آیا یہ سفر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا یا خدا نخواستہ اس میں آپ کے لیے ضرر کا سامان موجود ہے۔ اسی طرح بہت سارے کام ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کنفیوژن کا شکار ہیں، یا کسی وقت ایک ایسا معاملہ سامنے آتا ہے کہ ایک سے زیادہ آپشنز آپ کے سامنے ہوتے ہیں اور آپ حیران رہ جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کرنا چاہیے، ان میں سے کس کو اختیار کرنا چاہیے اور کس کو ترک کرنا چاہیے، تو بھی آپ اس عمل سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ ایک الہامی طاقت و قوت کا حامل عمل ہے کہ جس سے
اللہ کی طرف سے آپ کو روشنائی عنایت کی جاتی ہے کہ آپ کو اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے، یا اس معاملے کی وجوہات کیا ہے اور ان کا حل کیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 2 رکعت نماز خیر کے طلب کی نیت سے ادا کیجیے، اور اس کے بعد رو بقبلہ بیٹھ کے اول و آخر 14 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں یہ عمل جو آپ کو اپنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے اس کا ورد کرنا ہے۔ آپ 3 حصے ہیں یا 3 جملے ہیں یا 3 کلمات ہیں اس عمل کے کہ علیم و علمنی، یعنی کہ وہ ذات کہ جس کے پاس اولین و آخرین کا علم ہے، کہ جو ہر شاہد و غائب کا علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، مجھے آگاہی عنایت کر دے، یا علیم و علمنی۔ اور دوسرا جملہ ہے یا خبیر و اخبرنی، کہ اے وہ باخبر ذات کہ جس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے اور وہ ہر چیز کا خبر رکھتا ہے، تو مجھے اس معاملے کے خیر و شر سے خبردار کر دے۔ اور تیسرا اور آخری جملہ ہے یا رشید و ارشدنی، کہ اے ہدایت دینے والی ذات کہ تو جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، صحیح راستہ دکھلاتا ہے، اور جسے چاہے محروم رکھتا ہے، تو مجھے میرے اس معاملے میں ہدایت دے دے، راستہ دکھا دے، میرے اس معاملے میں رہنمائی کر دے۔ تو میرے عزیزو، میں عرض کر رہا تھا کہ اول و آخر 14 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں یہ 3 کلمات، ان کی آپ نے 3 تسبیح پڑھنی ہیں، لیکن اس طریقے سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو غور سے سنیے کہ 14 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 1 تسبیح پڑھنی ہے اسی عمل کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علیم و علمنی، یا خبیر و اخبرنی، یا رشید و ارشدنی، یا علیم و علمنی، یا خبیر و اخبرنی، یا رشید و ارشدنی، یا علیم و علمنی، یا خبیر و اخبرنی، یا رشید و ارشدنی۔ تو اس کی 1 تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اور جب 100 مرتبہ آپ کا مکمل ہو جائے تو پھر دونوں ہاتھ اٹھا کے آپ نے 14 مرتبہ صرف ان 3 اسما کا ورد کرنا ہے۔ 14 مرتبہ یاد رکھیے کہ یا علیم و یا خبیر و یا رشید و، یا علیم و یا خبیر و یا رشید و، یا علیم و یا خبیر و یا رشید۔ 14 مرتبہ ان تینوں اسماء مبارکہ کا ورد کرنا ہے آپ، اور اس کے بعد دوبارہ اس تسبیح کی طرف لوٹ آنا ہے آپ نے، اور پھر یہی عمل آپ نے 100 مرتبہ پھر اس کا ورد کرنا ہے کہ یا علیم و علمنی، یا خبیر و اخبرنی، یا رشید و ارشدنی۔ اسی طرح جب آپ کی دوسری تسبیح مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے پھر دونوں ہاتھ اٹھا کے اس بارگاہ رحمت ہاتھ پھیلانا ہے اور صدا لگانا ہے کہ یا علیم و یا خبیر و یا رشید و، یا علیم و یا خبیر و یا رشید، یا علیم و یا خبیر و یا رشید۔ اور یہ صدا لگانے کے بعد آخری مرتبہ آخری تسبیح آپ نے پڑھنی ہے اسی عمل کے، یعنی 300 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے کہ یا علیم و علمنی، یا خبیر و اخبرنی، یا رشید و ارشد۔ یعنی اس مرتبہ بھی آپ نے 100 مرتبہ اس عمل کا ورد کرنا ہے آپ نے، اور جب آپ کی 1 تسبیح مکمل ہو جائے یعنی 100 مرتبہ پڑھ چکے آپ، تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ آخری مرتبہ دونوں ہاتھ اٹھا کے 14 مرتبہ دوبارہ انہی 3 اسماء کا ذکر کرنا ہے کہ یا علیم و یا خبیر و یا رشید و، یا علیم و یا خبیر و یا رشید۔ تو یہ عمل مکمل ہوا آپ کا۔ تو جب 14 مرتبہ یہ 3 اسماء مبارکہ آپ پڑھ چکے ہیں تو اس بارگاہ علیم و خبیر و رشید سے استدعا کیجیے، طلب حاجت کیجیے کہ جس معاملے میں آپ کنفیوژن کا شکار ہیں، کہ جو معاملہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہے، کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے، تو اے مالک، اے خالق، اے میرے معبود، میری رہنمائی فرما۔ تو اپنی حاجت طلب کر کے سیدھے آپ نے بستر پہ جانا ہے مصلی لپیٹ کے، آپ نے کسی اور کام کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، کسی اور دنیاوی مشغولیات میں مصروف نہیں ہونا ہے، بس سیدھے آپ نے جا کے بستر پہ لیٹنا ہے۔ اور کیسے لیٹنا ہے کہ چت لیٹ کے دایاں ہاتھ سینے پہ رکھ کے آپ نے جب تک نیند نہیں آتی آپ نے انہی 3 اسماء الہی کا ورد کرنا ہے کہ یا علیم و یا خبیر و یا رشید و،
یا علیم و یا خبیر و یا رشید و یا علیم و یا خبیر و یا رشید. بس یہ پڑھتے پڑھتے آپ نے سو جانا ہے، اور جو آپ کا مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اس کی طرف دھیان رکھتے ہوئے آپ نے ان 3 اسما کا ورد کرنا ہے. اور جب آپ کا وہ مقصد آپ کے ذہن میں ہوگا اور یہ 3 اسماء مبارکہ آپ کے زبان پہ ہوں گے، تو پھر دیکھیے کہ انشاءاللہ آپ کو کیسے ہدایت ملتی ہے، کیسے آپ کے اس معاملے میں روشنی عنایت کی جاتی ہے، اور کیسے آپ کو اس کا حل اللہ کے دربار سے عطا کیا جاتا ہے. پہلے تو انشاءاللہ پہلی رات میں ہی آپ کو کافی و شافی جواب موصول ہوگا. اگر کسی مصلحت کی بنا پر، کسی کم بیشی کی بنا پہ، جو پھر ظاہراً ہماری اپنی طرف سے ہی ہوتی ہے، ورنہ اسماء اللہ اور کلام الہی میں تو کوئی کسی قسم کے نعوذ باللہ کمی و نقص نہیں ہو سکتا. تو عرض کر رہا تھا کہ اگر پہلی رات میں آپ کو جواب موصول نہ ہو تو اس کو 3 راتوں تک، حد سے حد 7 راتوں تک آپ کو کرنا پڑے گا، اس سے زیادہ نہیں. اور انشاءاللہ 1 سے لے کے 7 راتوں کے درمیان ہی آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور جس بھی معاملے میں آپ کنفیوژن کا شکار ہیں، وہ آپ کے لیے روز روشن کی طرح، ایک کلی کتاب کی طرح آپ کے سامنے لایا جائے گا، اور انشاءاللہ آپ دنیا و آخرت کی ضرر و نقصان سے بچنے میں کامیاب ہو سکیں. تو محترم احباب، یہ تھا آج کے اس روحانی محفل و مجلس کا روحانی تحفہ، نورانی تحفہ، رحمانی تحفہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کی. تو اس کے ساتھ ہی اگلی محفل تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن جاتے جاتے پھر وہی ایک بات کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے، اور ہمیں اپنی دعاؤں کے سائے میں آج کی اس محفل سے رخصت دیجئے اسی پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.